بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکڑوں احادیث میں رمضان المبارک کی، تراویح کی، روزے کی اور رمضان المبارک کے لمحات کی قدر و قیمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو ان احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک مسلمان کے دل میں رمضان المبارک کی عظمت پیدا ہو اور وہ رمضان المبارک کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رمضان المبارک کی وجہ سے جنت میں، جہنم میں، اس دنیا میں تبدیلیاں فرماتے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمہ۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے بجائے وہاں لفظ رحمہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں روزہ داروں کے لیے، نیک لوگوں کی پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ تبدیلی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں بتا رہی کہ ہم تبدیلی پیدا کریں، تو ایک مسلمان کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے اور رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونے کیا طریقے ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے یا رمضان المبارک کے ابتدائی دن اپنا نظام الاوقات بنائے، یومیہ معمولات بنائے کہ میں نے اپنے ضروری کام کس طریقے سے کس وقت انجام دینے ہیں۔ ضروری کام دو طرح کے ہیں، ایک دینی ضروری اور نمبر 2 دنیاوی لحاظ سے ضروری۔ دینی لحاظ سے جو رمضان المبارک میں سب سے ضروری اور سب سے اہم کام ہے وہ رمضان کا روزہ ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ تو ایک تو اس کا آدمی معمول بنائے اور سوچے کہ میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے۔ جو لوگ پہلے سے رکھتے ہیں ان کا معمول ہے، انہیں تو رکھنا ہی ہے، لیکن جو لوگ بیمار ہیں اس مرتبہ یا پہلے روزہ نہیں رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرما دی اور دل میں خیال آ رہا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، لیکن مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، اور روزہ کیسے رکھوں گا؟ تو اگر تو صحت مند تندرست آدمی ہے تو اس کے دل میں اگر رمضان کے روزے کی عظمت نہیں ہے تو وہ روزے کی عظمت اور فضیلت اپنے دل میں بٹھانے کے لیے وہ احادیث پڑھے اور سنے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل اور فوائد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 2، روزے کے جسمانی فوائد ہیں، ان کو پڑھے اور سنے۔ ان کے پڑھنے اور سننے سے بھی انسان کے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ اپنی مسجد میں تعلیم ہو، مولانا صاحب درس قرآن دیں، درس حدیث دیں رمضان میں، یا علماء کے اور جو بیانات ہیں روزے کے فضائل کے بارے میں وہ سنیں، ان کو سننے سے ہمت اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کام کرنا چاہیے اور اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ میں روزہ رکھوں۔ رات کو سونا بھی ضروری ہے صبح جلدی اٹھنے کے لیے، اس کا انسان وقت طے کرے کہ سحری کھانے کے لیے کیسے جلدی اٹھوں گا میں، اس کے رات کو جلدی سونا ضروری ہے اور افطار کے وقت ہی کھانا کھا لینا چاہیے۔ تراویح پڑھنے کے بعد زیادہ کھانا کھانا بھی صبح اٹھنے میں خلل ڈال سکتا ہے۔ انسان افطاری کے وقت ہی کھانا کھا لے اور تراویح پڑھنے کے بعد جلدی سو جائے۔ مثلاً ابھی ہمارے ہاں رمضان مبارک آ رہا ہے، وہ نارمل موسم میں آ رہا ہے، کچھ سردی ہے، گرمی نہیں ہے، اور عشاء کی نماز تقریباً 8 بجے ہوگی اور تراویح کی نماز تقریباً 8:15 شروع ہو جائے گی، تو 9:15 ساڑھے 9 تک تراویح پڑھنے والے تراویح سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو 10 سوا 10 بجے اگر ایک آدمی سو جائے، 10 بجے سو جائے، 11 12 1 2 3 4 بجے وہ آسانی سے سحری کے لیے بیدار ہو سکتا ہے۔ 4:15 بیدار ہو جائے، 4:30 بیدار ہو جائے، تقریباً 5:15 بجے روزہ بند ہوگا، تو اس پونے گھنٹے میں آدمی اطمینان سے بشری تقاضے پورے کر سکتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے
اور صبح و سحری بھی اطمینان سے کھا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنا نظام الاوقات بنانا ہے، پھر اس کے بعد سحری کے بعد ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور پھر آرام کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں آدمی سیٹ کرے۔ روزہ سب سے اہم ہے، نماز فرض سب سے اہم ہے۔ جو لوگ پہلے سے پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتے تو وہ ترتیب بنائیں کہ میں نے پانچوں نمازیں باجماعت کیسے پڑھنی ہیں۔ خواتین سوچیں کہ پہلے نہیں پڑھتی تھی تو اب میں نے پانچوں نمازیں انشاءاللہ پانچوں نمازیں وقت پہ ادا کرنی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کام کا ارادہ عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، پھر انسان وہ کام کر بھی لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے نظام الاوقات بنائیں۔ اس وقت میں نے آرام کرنا ہے، اس وقت میں نے ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے، اور اس وقت میں نے نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں نے تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں نے دنیائی کام کرنے ہیں۔ جب انسان نظام الاوقات بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کاموں کو وقت پہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان رمضان کے لمحات سے صحیح فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو معمولات بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، لکھ کے رکھیں، اپنے بنائیں، گھر والوں کے بنائیں، اور اس کے مطابق پھر شیڈول کے مطابق لمحات گزارنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکات ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔